السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرات، اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اور شرکائے بزم، آپ تمام حضرات کا آج کے اس پروگرام اسلام اور اولیاء کرام حسب روایت آج کا پروگرام اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بے شک اس میں عابدوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرات، کلام پاک میں جب ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہیں کہ یہاں جو لفظ زبور آیا ہے تو اس سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یعنی یقیناً ہم نے زبور میں یعنی آسمانی کتابوں میں پند و نصیحت کے بعد یا لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے زمین میں ہمیشہ با اقتدار اور سرخرو رہے، اور آئندہ بھی صاحب اقتدار اور سرخرو رہیں گے۔ اس لیے موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے باعث پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ صالحیت عباد سے مشروط ہے۔ گویا اس میں حصول اقتدار کا طریقہ صالحیت یعنی اللہ و رسول کے حکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے حدود و ضابطوں کا پابند رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اس میں عابدین کا لفظ آیا ہے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں ایک بڑی خبر ہے
عابدین سے خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے شیطان خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے مراد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گویا وہ اس رحمت کا مستحق ہو گیا، وہ دنیا آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت یعنی دین و دنیا کی سعادتوں، ابدی سعادتوں سے ہمکنار والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کا یہ جو بزم ہے یہ تبلیغ اسلام اور اولیاء کرام پارٹ 3، جس میں ہم یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں یہ مہینہ جس شخصیت کی طرف منسوب ہے، خاص طور سے ہندوستان میں جن کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا عالی مقام ہے، جو یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات، خدمات اور تعلیمات پر مبنی آج آپ ہمارے مہمانوں سے گفتگو سماعت فرمائیں گے، ان کے فضائل و مراتب کو آپ جانیں گے۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج ہمارے اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی ایک شناخت بنانے والے اور اسلامک اسٹڈیز کا ایک بڑا نام امیریٹس پروفیسر عالی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی کے طور پر شریک بزم ہیں خانقاہی دنیا کے روحانیت کے علمبردار، شریعت و طریقت کے علمبردار حضرت علامہ سید ابوالحسن اظہری غوثی اشرفی ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور، اور وہیں پر بنارس ہندو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ آج کی بزم کے شریک کار ہیں ڈاکٹر حضرت افضل مصباحی صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب اور اسلام حضرت اسلم وارثی صاحب، ان کا بھی استقبال ہے۔ میں اپنے معمول کے مطابق، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ تبلیغ اسلام مبلغین کرام اور زمین جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے، ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے یوں تو بہت سارے اولیاء کرام لائے، لیکن ان میں جو مرتبہ، جو اعلیٰ مقام حضرت سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ عہد رسالت سے شروع ہوا۔ اس سے قبل ہندوستان کی دھرتی پر دراوڑی اور بالخصوص آریائی عقائد پر مبنی ہندوستان کا قدیم کلچر ہزاروں سال کے اتار چڑھاؤ کے بعد ایرانی اور یونانی میزانوں اور ترازوؤں پر تلتا اور نپتا ہوا آگے بڑھا تو بدھ مت کے سانچے میں ڈھل گیا، اور یہ پیمانہ اس کو اتنا بھا گیا کہ نہ عیسائی مشینریز کی یلغار چکنا چور کر سکی، اور نہ چچ کی برہمنیت اس کے مزاج کو اتنا بدل سکی کہ باطنیت اور گیان سے اس کا مکمل رشتہ ٹوٹ جاتا۔ ہندوستانی سبھیتا میں کوٹ ڈیجی، ہڑپا، موہنجداڑو کی تہذیب کے جلوے بھی تھے اور آریائی دیویوں کا جمال بھی، ایرانی خد و خال کی آمیزش بھی تھی، ترکی کا بانکپن بھی، یونانی حسن کا نکھار بھی تھا، اور احوان ختن کی وحشت انگیزیاں بھی، لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے شیدائیوں اور مبلغین اسلام بالخصوص
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہم کے جمال جہاں آرا کے شیدائیوں کو نہ لبھا سکی۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ریگزار عرب کی تجلیہ لے کر اجمیر کی دھرتی پر اترا تو برہمنیت کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ خواجہ بزرگ کے پیغام مساوات نے برہمنی ذہن و عقیدہ پر ضرب کاری لگائی اور وحدانیت کے نور نے تکثیریت کے زاویہ نگاہ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اسلامی تعلیم و تہذیب نے ایک ایسی فضا پیدا کی جس سے سابقہ عقائد میں ایک زلزلہ آ گیا اور ذہنی و علمی ترقی، فکری و عملی چلن کا دور دورہ ہوا اور ایک ایسا تمدن وجود میں آیا جس نے اہل ہند کو ایک معاشرتی سانچے میں ڈھال دیا۔ ہندوستان میں اسلام اور سلسلہ چشتیہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیوز و برکات سے ہی پھیلا، اور ہندوستان میں 90 لاکھ کی آبادی نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر کے مشرب اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے تعلق سے جو نظم لکھی ہے وہ اس سلسلے کی بہت اہم کڑی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکہ سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرات، اور اسی درمیان ہمارے آج کے خصوصی مقرر اور آپ کے ہر دل عزیز خطیب روحانی پیشوا حضرت علامہ مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب قبلہ غوثی چشتی اشرفی اظہری مدد اللہ العالی ہم سے جڑ چکے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے، لیکن اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں جو مقام حضرت سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ دوسرے کے حصے میں کم ہی آیا ہے۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 536 ہجری 527 ہجری علی اختلاف الروایت، 3 روایتیں اس میں ملتی ہیں، اس میں ہوئی۔ اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے اعتبار سے 93 سال، ایک روایت کے اعتبار سے 97 یعنی 97 سال، اور ایک روایت کے اعتبار سے 103 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کی وفات 15 مارچ 1236 عیسوی 6 رجب المرجب 633 ہجری اور 103 سال کی عمر میں اجمیر شریف، اجمیر مقدس میں ہوئی۔ حضرات، آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسین جو امیر اور تاجر تھے اور بااثر تھے، اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی ماہ نور ہے، سیدہ ماہ نور۔ حضرت سے آپ والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، گویا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں آپ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تعارفی کلمات کے بعد میں زحمت سخن دوں ہمارے ہر دل عزیز شاعر شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب کو۔ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر، کیونکہ یہ ہمارے آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کے مستقل رکن ہیں اور اپنا وقت وہ نکال ہی لیتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمام ناظرین و سامعین اور اپنے تمام شرکاء کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں یوسی ٹی وی کا بھی جو ہمارے اس پروگرام کو لائیو پورے عالم میں دکھا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب بارگاہ رسول میں نعت و منقبت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور آگے کی آواز ہے ظفر عقیل صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے آج کے شرکائے بزم میں بالخصوص حضور اولاد غوث و خواجہ حضور سرکار حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور تمام شرکائے بزم، حضرت ڈاکٹر افضل صاحب قبلہ، پروفیسر اختر الواسع صاحب قبلہ اور دیگر شرکاء، حضرت علامہ ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ کے حوالے سے چند بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مظفر عقیل صاحب۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ظفر عقیل صاحب آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جی ظفر عقیل صاحب آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے۔ آپ لوگ کو آواز مل رہی ہے؟ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ کسی اور کو مدعو کیجیے آپ۔ ظفر عقیل صاحب مائک سے ہی کر لیں آپ۔ میرا خیال ہے کہ میں شاعر اسلام حضرت اسلم وارسی صاحب سے میں گزارش کروں کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت یا منقبت شریف سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ حضرت اسلم وارسی صاحب۔ ظفر عقیل صاحب ذرا مائک آپ درست کر لیں۔ آواز کیوں نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی آئی۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، پڑھیں آپ۔ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد معدن المکرم وعلى آله الكرام وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار پیش خدمت اسماعت پر۔ عطا ارشاد۔ جی آواز آ رہی حضرت؟ جی 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 آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے آپ اسلم وارسی صاحب، السلام علیکم. ظفر عقیل صاحب کی آواز آ رہی ہے، اس لیے ظفر عقیل صاحب پڑھتے اس لیے ان کو بھی جانا ہے کسی پروگرام میں اور انہوں نے وقت نکالا ہے، تو اس وجہ سے صدر اجلاس کی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ فاطمہ کا شہزادہ ہے، مولا علی کا پیارا ہے، جو حسنین کا بیٹا ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے، 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 وہ اجمیر کا خواجہ ہے. کہ جب بھی فضا میں اپنے کھڑاون کو وہ اڑانے لگ جائیں، جادوگروں کے ایک پل میں پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں. جب بھی فضا میں اپنے کھڑاون کو وہ اڑانے لگ جائیں، جادوگروں کے ایک پل میں پھر ہوش ٹھکانے لگ جائیں. کیسا یہ چشتی وار ہوا، دشمن دی مسمار ہوا، ہند پہ جس کا قبضہ ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے. اور یہ بھی بند سماعت فرمائے کہ چشم ولایت سے کفر و ظلمت کی کلائی موڑ دیا، چشم ولایت سے کفر و ظلمت کی کلائی موڑ دیا، اپنے غلاموں کا رشتہ محبوب خدا سے جوڑ دیا. یوں جاری فیضان کیا، ہم سب پر احسان کیا، یوں جاری فیضان کیا، ہم سب پر احسان کیا. جس کا کھنکتا سکہ ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے. اور یہ بند میں حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ کے حوالے سے کہ دلی ممبئی کلکتہ رانچی پٹنہ راجستھان، دلی ممبئی کلکتہ رانچی پٹنہ راجستھان، گوہاٹی گجرات کا دل، جموں کی کشمیر کی جان، شہر اسی کے ہیں پیارے، گاؤں اسی کے ہیں سارے، شہر اسی کے ہیں پیارے، گاؤں اسی کے ہیں سارے. ہندوستان کا راجہ ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے، وہ اجمیر کا خواجہ ہے. اور یہ بھی بند سماعت فرمائے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہیں خوشحال ہوئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہیں خوشحال ہوئے. اتنا مالا مال کیا کہ سب ہی مالا مال ہوئے. در پر آیا کوئی ہو اپنا پرایا کوئی ہو، در پر آیا کوئی ہو اپنا پرایا کوئی ہو. بچہ بچہ کہتا ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے، 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 وہ اجمیر کا خواجہ ہے. اور آخری بند میں نے کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ نور کا دھارا بہتا ہے، ایک نور کی بارش ہوتی ہے، نور کا دھارا بہتا ہے، ایک نور کی بارش ہوتی ہے، نور کا دھارا بہتا ہے، ایک نور کی بارش ہوتی ہے.
बद खजरा से आका की जब भी नवाजिश होती है, जन्नत का मंजर है वहाँ, खुल्द बरी का दर है वहाँ, जन्नत का मंजर है वहाँ, खुल्द बरी का दर है वहाँ, शहर नबी का रास्ता है वो अजमेर का ख्वाजा है, वो अजमेर का ख्वाजा है, वो अजमेर का ख्वाजा है, फातिमा का शहजादा है, मौला अली का प्यारा है, जो हसनैन का बेटा है, वो अजमेर का ख्वाजा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत ज़फ़र अकील साहब से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में आप मनक़बत समाअत फरमा रहे थे। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात, खिदमात और उनकी तालीमात पर मुश्तमिल आज की ये बज़्म ऑल इंडिया तबलीग सीरत ने सजाई है और कोशिश की है कि इसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह की शख्सियात जो गहराई और गहराई के साथ इन तमाम नुकूश को अपनी गुफ्तगू में समेट सकें, उनको हमने मदऊ करने की कोशिश की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की अहम तरीन शख्सियत आज के इस बज़्म की सदारत कर रही है और रूहानी और शरीयत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक अपनी एक तालीमी और रूहानी दुनिया में एक पहचान बनाई है, वो भी हमारे दरमियान है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हज़रत अफजल मिसबाही साहब भी मौजूद हैं। हज़रत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के यूं के जितने भी नुकूश हैं ज़िंदगी के, वो हमारे लिए मशाले राह हैं, लेकिन आपकी अदबियात, आपके मंजूमात, शेर व शायरी पर गुफ्तगू कम होती है। मैंने सरकार गरीब नवाज अलैह रहमत व रिज़वान की एक नज़्म मैंने जो यकीनन तसव्वुफ़ से भरपूर है, मोहब्बत और इश्क की जो कि तर्जमान है, मैं चाहता हूँ कि बतौर तबर्रुक आपके सामने मैं उनके अशार पढ़ूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारी ज़िंदगियों में वो बाइस बरकत होगी। फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज कि मन नमी गोयम अनलहक यार मी गोयद बुगो, मन नमी गोयम अनलहक यार मी गोयद बुगो, चू न गोयम चू मरा दिलदार मी गोयद बुगो। इसका तर्जमा किसी ने किया है, मैं नहीं कहता अनलहक, यार कहता है कि कह, जब नहीं कहता हूं मैं, दिलदार कहता है कि कह। हरचे मी गोयद बमन हर बार मी गोयद मगो, हरचे मी गोयद बमन हर बार मी गोयद मगो, मन नमी दानम चराई यार ई बार मी गोयद बुगो। पहले जो कहता था ताकीद करता था कि मत कहो, मगो मत कहो, फिर न जाने किस लिए इस बार ये कहता है कि कह दो, फिर न जाने किस लिए इस बार कहता है कि कह। आंचे नतवा गुफ्तन अंदर सो महा बाजाहिदा, बात आशा बरसरे बाजार मी गोयद बगो। जो न कहना चाहिए था जाहिदों के सामने, बेतहाशा बरसरे बाजार कहता है कि कह। गुफ्तमशरा जे के दारम बा के गोयम दर जहां, नेस्त महरम बादरो दीवार मी गोयद बुगो। मैंने पूछा इस जहां में राज दिल किससे कहूं, महरम दिल जब नहीं दीवाना कहता है कि कह, दीवार कहता है कि कह। सिर्र मंसूरे नेहा करदन न हद्दे न हद चू बर मनेस, चू कुनम हम रेस माँ हमदार मी गोयद बुगो। राजे मंसूरी छिपाने की नहीं है मुझ पे हद, क्या करूं फांसी का फंदादार कहता है कि कह। और आप आगे फरमाते हैं गुफ्तमश मनचू नियम दरमन मदामे मी दमे, मन न ख्वाही गुफ्तन असरार मी गोयद बगो। मैं नहीं वैसा तू मेरी खाक में है क्यों चमक, चाहता हूं न कहूं असरार कहता है कि कह। और मक्ते का शेर है ऐ सबा के पुरसदत कजमा चमी गोयद मुईन, ई दुईरा अजमयाने बरदार मी गोयद बुगो।
ऐसा बात उससे वो पूछे, कुछ मोही कहता भी था, दूर करने को दुई गमख्वार कहता है कि कह। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की तरफ ये अशार मंसूब है और बतौर तबरुक हमने इसका इस्तेमाल आपको सुनाने के लिए मैंने आपके सामने पेश किया है। और अब मैं चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक मुफक्किर और एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम जो बच्चों को तालीम देते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जहाँ तक मामला है तो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने दलों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की है। अब इसकी तर्जमानी के लिए मैं अपने दोस्त मोहतरम डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाएं और हज़रत की हयात, खिदमात और तालीमात पर मुश्तमिल अपनी गुफ्तगू सामीन और नाजरीन के सामने रखें। हज़रत अफजल मिसबाही, असिस्टेंट प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शुक्रिया अली जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर पद्म श्री अली जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब क़िबला, मेहमान ख़ुसूसी मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, सयाह एशिया व यूरोप, रूहानी रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन मियाँ गौसी अजहरी, मुकीम हाल ब्लैकबर्ग, इंग्लैंड, शोराए किराम, नाजरीन, ऑल इंडिया तबलीग सीरत के ज़ेर एहतमाम ये तारीख साज प्रोग्राम इस हैसियत से बेहद अहम है कि हम आज एक ऐसी शख्सियत को न सिर्फ खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं बल्कि उनकी खिदमात को दुनिया के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिन्होंने दलों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की, जैसा कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कादिर हबीबी साहब ने फरमाया। आप देखें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स मुबारक होता है तो वजीर आजम हिंद से लेकर जितनी अजीम शख्सियात हैं उनकी तरफ से चादर पेश करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाता है। बिला तफरीक व इम्तियाज भारत की सरजमीन पर तमाम लोग उन्हें अपनी निगाह इज्जत की निगाहों से देखते हैं और उनका एहतराम करते हैं। चुनांचे आज मैंने अपनी गुफ्तगू का जो मौजू मुंतखब किया है वो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और खिदमत खल्क। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एंड हिज सर्विसेज फॉर ह्यूमन बींग्स। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा के बंदे हैं लाखों सारे, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उनका बंदा बनूंगा जिनको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को खुदा के बंदों से प्यार था और इसीलिए पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। नाज़रीन किराम, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज
رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء نے بلکہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے جو خدمت خلق کا فریضہ انجام دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان کی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ان بزرگوں نے بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر بزرگان دین نے خدمت خلق کا جو طریقہ اپنایا، ان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو کرنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے افعال قبیحہ تھے جن سے انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی۔ ان بزرگان دین نے جن امور کی طرف عالم انسانیت کی توجہ دلائی، ان میں خاص طور پر خدمت خلق، مخلوق خدا سے شفقت و محبت، قربہ پروری، فیاضی و دریا دلی، عاجزی و انکساری، تحمل و بردباری، عفو و درگزر، مظلوموں کی مدد، پردہ پوشی، حسن اخلاق، محبت رسول، عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، بیماروں کی عیادت، صبر و شکر کی تعلیم، عمدہ اخلاق، والدین کریمین کا احترام اور ان کی خدمت، لڑکیوں کے ساتھ شفقت و محبت، توکل علی اللہ، رزق حلال کھانے اور کمانے کی ترغیب، سچ بولنے اور حق پر قائم رہنے کی تعلیم، سبحان اللہ، سلام کی تبلیغ، پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کی دلجوئی، حاجت روائی، نظافت و پاکیزگی، نیک صحبت، پیاسے کو پانی پلانے، حصول علم، حیا، تعظیم، ایثار، زہد و پرہیزگاری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن کی طرف توجہ دے کر ایک انسان قابل قدر بھی ہو سکتا ہے اور معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے لائق بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ان بزرگوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں حرام رزق، جھوٹی قسم، چغلی، غیبت، غرور و تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریا، فحش کلامی، گالی گلوچ، شراب نوشی، بلا وجہ جانوروں کو مارنا، ایذا رسانی، دروغ گوئی، دھوکہ دہی، بچوں کو اذیتیں پہنچانا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ افعال شنیعہ ہیں، یہ وہ برے افعال ہیں جن کے کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں یا سلسلے چشتیہ کے دیگر بزرگان دین کا مطالعہ فرمائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ وہ بزرگان دین تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ تھی کہ وہ جو کہا کرتے تھے ان امور پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی ان بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والوں کی تعداد تو محدود ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بزرگان دین چونکہ عمل کے پیکر ہوا کرتے تھے، اس لیے جہاں جس طرف سے گزرتے تھے وہ ایک پیغام دیا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کی زندگی عمل سے عبارت تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کو ان تمام پہلوؤں کی طرف متوجہ کر دیا جو پہلو کے سماج کے لیے مثبت ہیں اور جن امور کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں تعمیری خدمات کا دائرہ وسیع کیا جا سکتا ہے۔
नाजरीन किराम, आप देखें कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ पाकर जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भारत की सरजमीन पर कदम रखा तो उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जो इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क का तरीका था, और एक ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया जो यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के मुआशरे के लिए बेहद मेल खाता था। यही वजह है कि उनके पास आने वाला कोई भी शख्स अजनबी अपने आप को तसव्वुर नहीं करता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला फरमाए। आप फरमाते हैं कि जो शख्स भूखे को खाना खिलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी 1000 हाजतों को पूरी फरमा देता है और उसे दोज़ख की आग से निजात दे देता है और जन्नत में उसके लिए एक महल बनाता है। जरा तसव्वुर करें कि भूखों को खाना खिलाने का तसव्वुर या भूखों को खाना खिलाने की तालीम उस जमाने में जबकि बेपनाह भूखमरी का दौर था और लोग भूखों मर जाया करते थे उस वक्त, बल्कि आज के जमाने में भी और आज के भारत में भी, बल्कि अकनाफ आलम में आप नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मिल जाएगी जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। जाहिर है कि ऐसे माहौल में अगर भूखों को खाना खिलाने की तालीम किसी भी अजीम शख्सियत की तरफ से दी जाती है तो उसका पैगाम बहुत ही ज्यादा जा सकता है और उसके असरात बहुत ही शानदार मुरत्तब हो सकते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग बहिश्त की तरफ नहीं आएंगे, यानी जन्नत में नहीं जाएंगे। एक झूठ बोलने वाला, दूसरा बखील दौलतमंद और तीसरा खयानत करने वाला सौदागर। जाहिर है कि जब कोई शख्स झूठ बोलेगा तो झूठ बोल करके धोखाधड़ी करेगा, दूसरों को गुमराह करेगा, मिसगाइड करेगा और उससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसी तरह से अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को दौलत दी है और अगर वो गरीबों पर खर्च नहीं करता है तो ऐसा बखील शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा और वो सौदागर, वो तिजारत करने वाला इंसान जो खयानत करता है उसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बहिश्त में दाखिल नहीं फरमाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुना है कि एक शख्स में 3 खसलतें पाई जाएं तो समझ लो कि अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त रखता है। नंबर 1 सखावत, नंबर 2 शफकत और नंबर 3 तवाज़ो। अगर आप सखी हैं तो सखावत के जरिए मुआशरे में उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं जो जरूरतमंद हैं। अब जरूरतमंद की बहुत सी किस्में हो सकती है। एक तालिब इल्म भी जरूरतमंद हो सकता है, एक समाज भी जरूरतमंद हो सकता है, एक तंजीम भी जरूरतमंद हो सकती है और एक बूढ़ा इंसान भी जरूरतमंद हो सकता है। तो अगर कोई जरूरतमंद की जरूरत पूरी करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश होता है। इसी तरह से हम अगर शफकत व मोहब्बत से पेश आते हैं तो शफकत व मोहब्बत का नतीजा जाहिर है कि हमेशा मुस्बत और बेहतरीन ही बरामद होता है। इसी तरह तवाज़ो और इनकिसारी, तवाज़ो और इनकिसारी के जरिए समझिए कि हम बहुत से मैदान को सर कर सकते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते में किसी बूढ़े शख्स को देख लेते, खा वो यहूदी ही क्यों ना हो या मुसलमान हो, तो उसके सफेद बालों की ताजीम के सबब उसके आगे ना चलते और फरमाते कि जिसमें नूर खुदा का निशान हो उसके आगे चला नहीं जा सकता। जाहिर है कि इससे बुजुर्ग समाज में बुजुर्गों की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बुजुर्गान दीन
समाज में बुजुर्गों की किस कदर इज्जत और उनका किस कदर एहतराम किया करते थे। जाहिर है कि हम अगर अपने अफ़ाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने तौर तरीके के जरिए अगर हम समाज को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, अगर हम समाज में एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं, तो हमें अपने समाज में हर तबके के लोगों की मदद करनी होगी और हर तबके के लोगों का एहतराम करना होगा। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कौल उनका आबे ज़र से लिखने के काबिल है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई कांटा रखे और तू भी उसके एवज कांटा रखे तो पूरी दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। आम लोगों में ये दस्तूर है कि नेक के साथ नेक और बद के साथ बद होते हैं, लेकिन दरवेशों का ये दस्तूर नहीं। यानी वो पैगाम देना चाहते हैं कि सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन का, या जो बुजुर्गान दीन है या जो आम दरवेश है, उनका ये दस्तूर नहीं है। दरवेशों का दस्तूर ये है, अच्छे इंसान का दस्तूर ये है, यहाँ नेक व बद के साथ नेक होना चाहिए। हाँ, वो नेक हो तो उसके साथ भी नेक ही करेंगे और बद हो तो उसके साथ भी नेकी करेंगे। इसलिए कि अगर कांटे की जगह कांटे ही बोएंगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह। हमें उनके कौल पर गौर करना होगा कि वो क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि हम कांटों की जगह पे फूल लगाएं। हम अगर कोई शख्स हमारे साथ बदतमीजी से पेश आता है तो हम उसे उसके साथ तवाज़ो और इंकिसारी के साथ पेश आए, तब जा करके हम कामयाब जिंदगी बसर करने में ही नहीं बल्कि कामयाब तालीमात को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं और मुआशरे में एक इत्तेहाद का पैगाम दे सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही खास तालीम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन ने मुआशरे में एक तरह से एक तामीरी काम करने के लिए जो बहुत ही बड़ा पैगाम दिया, जो आज पूरे भारतीय मुआशरे में एक तरह से नासूर बना हुआ है, और वो है शिकमे मादर में जनीन का कत्ल। एक जमाना था जब लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और आज भारत की सरजमीन पर आम तौर पर शिकमे मादर में लड़कियों को मार दिया जाता है। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले विलादत से पहले मालूम नहीं हो पाता था कि लड़का है कि लड़की, इसलिए उन्हें पैदा होने की इजाजत तो थी लेकिन उन्हें जिंदा रहने की इजाजत नहीं थी। और आज बहुत बड़ी तादाद में शिकमे मादर में लड़कियां मार दी जाती हैं। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद गिरामी, अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि लड़कियां खुदा का हदिया है, बस जो शख्स उनको खुश रखता है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं। और जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत लड़कियां इनायत करे, अल्लाह उससे खुश होता है। और जो शख्स लड़कियों के पैदा होने पर खुशी का इजहार करे, तो ये खुशी करना खाने काबा की 70 ज़ियारत करने से भी ज्यादा फजीलत वाली खुशी होती है। और जो वालिदैन अपनी लड़कियों पर रहम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर रहम फरमाता है। जरा तसव्वुर करें। आप आगे फरमाते हैं, मैंने आसारुल औलिया में लिखा देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के यहाँ एक लड़की होगी, क़यामत के दिन उसके और दोज़ख के दरमियान 500 साल की राह का फर्क होगा। अल्लाह अकबर। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि लड़कियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आप आगे फरमाते हैं कि लड़कियों की हिफाजत के सिलसिले में इससे वाज़ेह और तालीम क्या हो सकती है। इसलिए अगर हम इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलकर अगर हम लड़कियों की हिफाजत करते हैं, तो आज अलग अलग इलाके में जो लड़के और लड़कियों का तनासुब में बहुत ही ज्यादा फर्क हो रहा है, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो एक कानूनी तौर पर भी जुर्म है,
اس پر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ قتل تو قتل ہے، خواہ وہ ماں کے شکم میں قتل کیا جائے یا شکم سے باہر آنے کے بعد کسی کا قتل کیا جائے، قتل تو قتل ہے اور اس کی سزا تو یقیناً انسان کو اور انسانیت کو بلکہ پورے سماج کو بھگتنی ہوگی. میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں تعمیر کی تعلیمات عام ہو، اگر ہمارے سماج میں محبت عام ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بھائی چارہ کا ماحول ہو، ہمارے سماج میں خواہ وہ کسی طبقے کا انسان ہو، اگر وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنا اگر چاہتے ہیں کہ وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ہمیں ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے پیغامات کو عام کر کے ہم بہت ہی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک عزت دار باوقار شہری بن سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کی سرزمین پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ پرامن زندگی گزاریں، باوقار شہری بن کر کے دکھائے، ایک تعلیم یافتہ عزت دار شہری بن کر کے دکھائے، تاکہ ہر انسان کو بلکہ آنے والی نسل کو ان پر فخر ہو اور آنے والی نسل بھی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر افضل مصباحی صاحب نے سرکار غریب نواز رضوان کی تعلیمات پر مبنی جو آپ کے سامنے ہیں یقیناً قابل عمل ہیں. اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہمارا معاشرہ ایک کامیابی کی طرف چل سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. اب میں چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے اور آپ کو ابھی ہمارے خطیب خاص کو بھی سماعت کرنا ہے اور خطبہ صدارت بھی آپ کو سننی ہے، اس سے پہلے میں گزارش کروں گا شاعر اسلام حضرت اسلم وارثی سیوانی صاحب سے کہ وہ اپنے چند اشعار سے یعنی 3-4 اشعار سے ہمارے تمام سامعین و ناظرین کو نوازیں. حضرت اسلم وارثی صاحب سیوان. جی درود پاک. اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا منقبت کے چند اشعار، منقبت کے 3-4 شعر مسئلہ حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ، تو آقا میں بندہ تیرا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ. حسین و علی فاطمہ کا بھی صدقہ، حسین و علی فاطمہ کا بھی صدقہ، عطا ہو عطا ہو عطا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ. شعر سماعت فرمائیں. سگے در تمہارا ہوں جاؤں کہاں میں، سگے در تمہارا ہوں جاؤں کہاں میں، مجھے اپنا جلوہ
دکھا میرے خواجہ ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ. اور دیکھیں آخری شعر دے رہا ہوں، سماعت فرمائے. ارشاد ہو. بھور میں پھنسا ہے سفینہ امت، بھور میں پھنسا ہے سفینہ امت، تم ہی ناخدا ہو یا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ. اب مقطع کا شعر دے رہا ہوں، سماعت فرمائے. ارشاد. کرم کی نظر ہو خدا را ادھر بھی، کرم کی نظر ہو خدا را ادھر بھی، کہاں جائے اسلم تیرا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا بڑا میرے خواجہ. تو آقا میں بندہ تیرا میرے خواجہ، ہے رتبہ تمہارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فارسی صاحب شکریہ اپنے شکریہ نواز رہے تھے، شکریہ. بارگاہ خواجہ میں استغاثہ پیش کر رہے تھے. یقیناً ان کی آواز ہم لوگوں کی بھی دل کی ترجمان تھی. اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے مقرر خصوصی جنہوں نے کہ جہاں قدم رکھا ہے ایک چمنستان وہاں بنا دیا ہے، اور آپ کی ذات دین و سنیت کا مہکتا ہوا گلشن ہے، جدھر سے گزرتے ہیں فضائیں معطر ہو جاتی ہیں. اور جب بھی مسند کتاب و سنت پر آپ رونق افروز ہوتے ہیں تو آپ کی تفسیر سے اخلاص و یقین، عشق و وفا کا دریچہ کھل جاتا ہے، اور خطابت سے فکر و اعتقاد کی تاریخ قلوب میں صبح یقین کا اجالا پھیل جاتا ہے. میری مراد روحانیت اور علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہندوستان سے لے کر یورپ تک جنہوں نے اپنے نقطے سے قدم ثبت کیے ہیں، کبھی وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، کبھی عرب کی دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی افریقہ میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو گمراہوں کے لیے آپ ایک درس یقین ہوتے ہیں. میری مراد مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابوالحسن اشرفی غوثی ازہری مدظ اللہ العالی سے ہے، جو خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف کے ولی عہد بھی ہیں، اور اس وقت بلیک برن انگلینڈ میں جو خدمت خلق اور لوگوں کے رشد و ہدایت کے مسند رشد و ہدایت پر فائز ہیں، اور لوگوں کو اسلام، سنیت اور رشد و ہدایت کے وعظ سے مستفیض فرما رہے ہیں. میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے گفتگو سے سامعین و ناظرین کو نوازیں. حضرت سید ابوالحسن اشرفی ازہری مدظ اللہ العالی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جو آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے تبلیغ اسلام اور صوفیاء کرام کے حوالے سے جشن خواجہ غریب نواز کے نام سے منسوب اور معنون ہے، اور آج اس پروگرام کی صدارت سرمایہ ملت پروفیسر اختر الواسع صاحب قبلہ مدظلہ العلی فرما رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے ظفر عقیل صاحب نے بارگاہ غریب نواز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اسلم وارسی صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا، اور ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے غریب نواز کے حوالے سے خدمت خلق کے عنوان سے جو ضروری بات تھی اس پر روشنی ڈالی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کی محنت کو، ان کی جد و جہد کو، یقیناً ان کی عاجزی، ان کے ساری، اور ان کا اپنا جو بڑا پن ہے وہ لوگوں کے لیے خود ایک مشعل راہ ہے اور آگے بنے گا۔ بذات خود یہ خود ایک مصروف ترین شخصیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کبھی کیرلا کی سرزمین پر الثقافت السنیہ میں، کبھی کہیں سیمینار میں، کہیں پر اپنے قلم کے ذریعے مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو سلامتی عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو عافیت اور دین دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو، جی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ بے شک۔ یہاں پر جو فَلا، تو فا جو ہے فا، یہ تعقیب کے لیے ہے، تعقیب مع الوصل۔ ماشاء اللہ۔ تعقیب مع الوصل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا فوراً پایا جانا، اسے کہتے ہیں تعقیب مع الوصل۔ ماشاء اللہ۔ اہل علم حضرات پینل پر ہیں اور دنیا اس کو سماعت کر رہی ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم سے ایک ذمہ داری کے ساتھ گفتگو آگے جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی کہ جو ایمان والا نیک عمل کرتا ہے، تو نیک عمل جب کرتا ہے ایمان والا، اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، بس ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔
اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فا کے بعد لنحینہ، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہے، یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور بھی ضرور فوری طور پر ہم انہیں پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اسی دنیا میں پاک زندگی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ہاں اسی دنیا میں، اگر ایمان والے کو اللہ تعالی نواز دے اور وہ شکر گزار بندہ ہو جائے تو یہ اس کی پاک زندگی ہے، اور اگر کچھ کمی کر دے اور وہ قناعت کر لے یہ اس کی پاک زندگی ہے۔ دونوں پہلو ہیں پاک زندگی کے، حالت قناعت میں زندگی گزارے یہ بھی پاک زندگی ہے، اور حالت شکر میں زندگی گزارے یہ بھی حیات طیبہ ہے، پاک زندگی ہے۔ لیکن حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں یہ آگے کی زندگی کی بات ہے، جنت کی زندگی یا اہل جنت کے لیے یا مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے تو پھر یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ اگر ایمان والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اسے ہم ضرور بھی ضرور پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، ضرور بھی ضرور فوراً، یعنی تاخیر نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس دنیا سے نکلا اور اگلی دنیا میں گیا، قبر کی دنیا میں گیا، تو فوراً ہم اسے پاک زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، یعنی جو قبر ہوتی ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں بلا شبہ وہ اولیاء کرام کی ذات ہے، بلا شبہ وہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور بدرجہ اولا اولیاء کرام ہیں۔ ان کی جو قبر ہوتی ہے حدیث رسول کی روشنی میں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور جو عطائے رسول ہو، معین الدین ہو، ہند الولی ہو، تو وہاں تھوڑا اور بھی اضافہ ہوگا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور وہاں جو دروازہ ہوگا وہ جنتی دروازہ ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، واہ، ذرا غور کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو نیک عمل کرتا ہے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے کو آگے کی دنیا میں پاک زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے جزا ہے جو اس نے نیک کام اس دنیا میں کیا۔ بے شک۔ اب آئیے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تبلیغی زندگی ہے وہ سب پر واضح ہے کہ 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن آپ کی جو علمی زندگی ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ آپ کو تفسیر پر دسترس حاصل تھی، فقہ پر دسترس حاصل تھی، علم حدیث پر آپ کو مہارت تھی، اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز تفسیر ہو یا علم حدیث ہو اس کی گہرائیوں تک جانے کی آپ کے اندر صلاحیت تھی۔ ظاہر سی بات ہے صاحب کشف تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، تو یہ کمال تو ان میں ہونا ہی تھا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے حضرت قاضی ثناء اللہ تک آپ دیکھ لیجئے تفسیر مظہری کو بھی۔ قاضی ثناء اللہ کی جو تفسیر مظہری ہے آپ اس کو بھی اٹھائیے، ہر ایک نے سورہ فاتحہ پر اتنی روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس نام کی کثرت سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین،
ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونا یعنی پالنا اور العالمین کے ذریعے ساری مخلوق کا ذکر کر دینا، یہ کمال ہے اس رب کے کلام کا، اور وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خطا کو معاف فرما دیتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ قیامت کی بہت بڑی ایک طویل زندگی ہوگی، اگرچہ دن کے اعتبار سے کم ہے مگر مدت بہت زیادہ ہوگی، اور ساری مخلوق جمع ہوگی، اور اس پورے قیامت کے دن کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، مالک یوم الدین، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ ایاک نعبد، عبادت صرف اسی کے لیے، اور جتنی بھی مدد بندوں تک پہنچتی ہے جس طرح سے بھی پہنچتی ہے وہ بندے کو صلاحیت اللہ ہی دیتا ہے، وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کیا ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ یعنی ہماری منزل کیا ہوگی، ہمارا راستہ کیا ہے، سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس راستے پر کیسے چلے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ اپناؤ جو انعام والے بندوں کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا نہ اپنایا جائے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، اور جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو گمراہی پر تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوا ایک کائنات سمٹی ہوئی ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا، لیکن مفسرین نے اور پھیلایا ہے، مگر میرے خواجہ غریب نواز نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے خواجہ نے اسی سورہ فاتحہ میں بتایا کہ مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، میں بتاؤں گا کیا نہیں ہے، کیا کہنے ہیں۔ واہ! خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں حرف الف با تا سا سے، سورہ فاتحہ میں سا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے ایک لفظ بنتا ہے صبورا، وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا۔ یاد رکھیے گا، ابھی بہت ساری موتیں آئیں گی، بہت سارا ڈسٹرکشن ہوگا قیامت کے دن، تو یعنی صبور کے معنی ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں حرف سے کو نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا کہ سورہ فاتحہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ تباہیوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہلاکتوں سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ کیسی گہرائی ہے علم غریب نواز کی، توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور گفتگو اپنے وقت میں مکمل بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں جیم نہیں ہے، جیم سے ہوتا ہے جہنم، جو سورہ فاتحہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک جملہ سمجھ لیجئے گا، سورہ فاتحہ سے وابستہ ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ گویا نماز سے وابستہ ہوا، یا یوں کہہ لیجئے جہاں جہاں سورہ فاتحہ کا حکم آیا ہے وہاں وہاں سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ غور کیجئے، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، علم غریب نواز کا میں ذرا سا بس ایک روشنی، بس ایک سمجھ لیجئے چھینٹا ہے جو آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں زے نہیں ہے، زا، جی زا نہیں ہے، زا سے ہوتا ہے زقوم، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو وابستہ رہتا ہے اسے کبھی جہنم کے کسی بھی درخت کے قریب نہیں جانے دے گا۔ سورہ فاتحہ میں شین نہیں ہے، شین سے ہوتا ہے شقا، شقا کے معنی ہوتا ہے بدبختی۔ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ وہ خوش بخت رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ سورہ فاتحہ میں زا نہیں ہے، توئے جو کہتے ہیں نا تو زا، سورہ فاتحہ میں زا نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں زا نہیں، زا سے بنتا ہے ظلمت، اور جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے وابستہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظلمتوں سے دور رکھتا ہے، یعنی جو اس سے وابستہ رہتا ہے دنیا کے اندھیرے سے بھی دور رہے گا، قبر میں بھی اجالا رہے گا، اور محشر میں بھی، حشر میں بھی اس کے لیے روشنی رہے گی۔
واہ واہ سبحان ذرا اللہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں فا نہیں ہے، فے یعنی اس سے بنتا ہے فراق. جو سورہ فاتحہ سے وابستہ رہتا ہے اسے کبھی بھی فراق کے معنی جدائی، جو سورہ فاتحہ سے وابستہ رہتا ہے وہ کبھی اللہ رسول سے دور نہیں رہے گا، وہ اللہ رسول کے قریب ہوگا، وہ دین سے جدائی نہیں ہوگی بلکہ دین سے وابستگی ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں خا نہیں ہے، خے، اس سے بنتا ہے غور یعنی کہ ذلت. جو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس سے وابستہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نہ دنیا میں اسے رسوا اور ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ قیامت میں اسے رسوا اور ذلیل ہونے دیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، یہ علم غریب نواز ہے کہ غریب نواز نے سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا کہ غریب نواز کا علم تفسیر پر کیسی گرفت تھی، کیسی پکڑ تھی. اور ساتھ ہی ذرا غور کیجئے، یہ علم تھا اور توکل کا یہ عالم تھا کہ جب توکل اور اللہ پر بھروسے کا یہ عالم تھا کہ جب آپ غزنی سے چلے تھے تو اس وقت کچھ فوجیوں نے، شہاب الدین غوری کے کچھ فوجیوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اجمیر جا رہا ہوں. کہا وہاں تو بڑے سے بڑے طاقتور گئے اور واپس آ گئے، آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ تم تلوار پر بھروسہ کر کے گئے تھے، میں پروردگار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. تلوار پر بھروسہ کرنا اور ہے، پروردگار پر بھروسہ کرنا اور. کیا کہیں، ماشاءاللہ. یہ ہے خواجہ غریب نواز. میرے خواجہ غریب نواز یاد رکھیے گا، آپ کا یہ علم تھا اور عمل بھی آپ کا ایسا ہی تھا. کبھی آپ نے ترک سنت نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں. ایسا عمل تھا، ترک سنت نہیں کیا، یعنی کہ آپ وضو میں جو عمل مستحب ہے تو سنت، یعنی کہ وضو میں جو انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہوتا ہے آپ نے اسے بھی کبھی ترک نہیں کیا. پابندی صلاۃ، شریعت کی پابندی، سنت پر عمل. اور جیسا کہ افضل صاحب نے ایک طویل فہرست پیش کی، وہ خواجہ غریب نواز کا کردار تھا. اسی اور تبلیغ کی دنیا میں آپ کے سامنے بات واضح ہے، علم ان کا کہاں تک پہنچا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ذرا غور کیجئے، جب اور اخلاص اتنا زیادہ، میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے خواجہ کی ایک بات بتاؤں بس 1 منٹ کے اندر، اور صدر محترم کا خطاب ہونا سننا ہے کہ ذرا غور کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں راستہ بنایا. کیا دریا میں راستہ، پانی، اور دیکھیے دریا میں راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگ پار چلے گئے، اور فرعون جب گیا تو اس پر پانی پھیر دیا، فرعون کی پوری طاقت پر پانی پھیر دیا. اب ذرا غور کیجئے، فرعون بھی گیا اور جو ساتھ میں اس کے تھے وہ بھی گئے. اور یہاں دیکھیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک ایسے امتی، ایک ایسے عظیم امتی ولی کہ انا ساگر کو وہ پانی میں راستہ، اور آپ کو جب اجمیر میں تنگ کیا جا رہا تھا، مجبور کیا جا رہا تھا کہ اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں، تو آپ نے انا ساگر کو بلایا، تو بلا کر کے وہاں پانی میں راستہ، یہاں پانی سے راستہ بنا لیا. بس وہ قبضہ کر کے واپس کیا. اس کے بعد غریب نواز وہی کے وہی ٹھہر گئے اور بتا دیا کل تک یہ انا ساگر پہلے کسی راجا کا تھا، اب خواجہ کا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، عمل، تبلیغ ایسی تھی، اسی بنیاد پر جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پر لکھ گیا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، ماتا فی حب اللہ، اور اللہ کی محبت میں ہی اس دنیا سے گیا. تو یہ میرے خواجہ کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ غریب نواز کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، کیا اللہ. قرآن خطیب یورپ و ایشیا حضرت سید ابوالحسن غوثی اشرفی اظہری مدظ اللہ العلی کے خطاب اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شرعی طور پر
اور فقہ میں اور حدیث میں تفسیر میں کیا مقام تھا، اس کی آپ نے ایک جھلک سماعت فرمائی. اور اب ہمارے درمیان چونکہ صدر اجلاس تشریف فرما ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو گفتگو کا فن اور ہنر معلوم ہے، اور جیسا کبھی ہمارے مفسر قرآن نے فرمایا آپ کو ملکہ حاصل ہے کہ آپ کوزہ میں فنا ساغر کو رکھ دیں. تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام میں، عالمی دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنانے والے ہندوستان کے، اسلامی دنیا کے کا سب سے بڑا نام، جن کو ہم جو پدم شری بھی ہیں اور امیریٹس پروفیسر کی حیثیت سے بھی حکومت ہند نے جن کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، میں اپنے قابل احترام علی جناب قابل حضرت پروفیسر اکبر الواسع صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطبہ صدارت سرکار غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی حیات، تعلیمات و خدمات کی روشنی میں آپ سامعین و ناظرین کے سامنے آپ پیش فرمائیں. اور یقیناً چونکہ آپ بات سے بات نکالنے کا ہنر جانتے ہیں، اور گفتگو آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی اردو دا طبقہ ہے، جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، سبھی کی خواہش ہوتی ہے آپ بولیں، وہ سنتے رہیں. تو میں اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے خطبہ صدارت کے لیے حضرت کو دعوت دیتا ہوں. حضرت تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں. انمیوٹ کر لیجئے آپ کا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر. قابل صد احترام علامہ سید ابو الحسن میاں صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب، شاعر اسلام اسلم وارثی صاحب، اور ہم سب کے مہربان اور عالم اور آل انڈیا تبلیغ سیرت دہلی کے بانی مبانی ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب، ناظرین اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس میں نہ صرف شرکت کی سعادت بخشی بلکہ صدارت بھی عطا کی. یہ صدارت نہیں ہے، علامہ سید ابو الحسن میاں صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں ایک سعادت ہے جو کہ میرے حصے میں آئی ہے. اس کے لیے میں دونوں کا شکرگزار ہوں. جہاں تک خواجہ خواجگان معین الہند، ہند الولی، عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ہندوستان میں ورود مسعود کا معاملہ ہے، وہ کوئی سادہ واقعہ نہیں بلکہ ایک احساس، عہد آفرین اور انقلاب انگیز آغاز ہے جس نے مستقبل کے ہندوستان کی تعمیر کی. حضرت خواجہ نے تصوف کے سلسلے چشتیہ کی بنیاد اس سرزمین پر رکھی، اور یہی سلسلہ ہے جس نے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس کی کلاه افتخار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر
حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی اور سدا بہار مورخ، ادیب و شاعر، موسیقار، بے زبانوں کی زبان امیر خسرو اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے گرا بہا ہیرے جوڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے نے یہاں کے مذہب، سماج، معاشرت، ادب، لوک ادب، موسیقی، سیاست، معیشت، ہر چیز کو متاثر کیا اور ایک ایسی تہذیبی اور ثقافتی عمارت کھڑی کی جس کے شاندار آثار آج بھی استادہ ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری کا وطن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سجستان ہے۔ وہاں صحیح روایت کے مطابق 18 اپریل 1143 کو ان کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ باپ کا ورثہ کفالت کے لیے کافی تھا، اس سے اچھی گزر بسر ہوتی تھی، لیکن دست قدرت نے حضرت کو خود پروری کے لیے نہیں، عالم پروری کے لیے پردہ امتحان میں ظہور بخشا تھا۔ بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت نے تمام مال و اسباب فروخت کر کے غربا میں تقسیم کیا اور غریب الوطنی کی راہ اختیار کی۔ طویل سفر میں ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کی، بغداد میں مقیم رہے، حج و زیارت سے بہرہ مند ہوئے اور ایک اشارہ غیبی کے تحت ہندوستان تشریف لائے۔ پہلے لاہور میں حضرت داتا صاحب کے روزے پر چلہ کشی کی اور وہیں اعلان کیا کہ حضرت داتا گنج بخش کے لیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما۔ اس کے بعد ملتان تشریف لے گئے، پھر دہلی ہوتے ہوئے آخر اجمیر میں قیام کیا۔ بے شک دہلی سے پہلے کہ ہندوستان میں اجمیر کی وہی اہمیت تھی جو بعد میں دہلی کو حاصل ہونے والی تھی۔ اس وقت اجمیر ہندوستان کا قلب تھا۔ جس طرح بعد کے زمانے میں دہلی کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ یہاں کی ہر تبدیلی سارے ہندوستان کے اندر تبدیلی کی علامت بن جاتی تھی، اسی طرح اس وقت اجمیر شریف کا مقام تھا۔ کیونکہ حضرت خواجہ کو اس پورے ملک میں کام کرنا تھا، اس لیے آپ نے اجمیر کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اجمیر سے جو پیغام اٹھے گا وہ پورے ملک میں پھیلے گا، اور اگر اجمیر میں اصلاح ہوگی تو اس کے اثرات پورے ملک میں پڑیں گے۔ حضرت خواجہ نے اجمیر کو مستقر بنا کر انسانیت کا پیغام دیا اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا آغاز کیا، جس کے اثرات بتدریج پورے ملک میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان حروانی علیہ رحمہ نے حضرت کو ایک نصیحت کی تھی کہ معین الدین، اب تم نے جب فقیری اختیار کر لی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ فقیروں کی طرح اعمال کرنا، اور وہ اعمال یہ ہیں: غریبوں سے محبت کرنا، ناداروں کی خدمت کرنا، برائیوں سے اجتناب کرنا، مصیبت و پریشانی میں ثابت قدم رہنا۔ حضرت خواجہ نے اس نصیحت کو حرز جاں بنایا اور اس ملک کے غریب، پسماندہ اور دبے کچلے لوگوں کے لیے ابر رحمت بن کر برسے۔ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کی خبر کی گیری کی، دکھی دلوں کے لیے مرہم کا کام کیا، اور نہ صرف خود اس کا عملی نمونہ بنے بلکہ ایک مستقل سلسلہ قائم کیا، جس نے پہلے دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور پھر ملک کے طول و عرض میں اس کی ضیاء پاشیاں پھیل گئیں، اور امن و آشتی اور محبت و یقین، عزم و حوصلہ اور جرت و ہمت، نیز خدمت خلق، خدا پرستی اور اپنے مالک سے براہ راست ربط و تعلق کی جو بنیاد استوار کی، اس کا جو پیغام دیا وہ پورے ملک کے لیے کے عوام کے لیے رحمت کا پیغام بن گیا۔ سلسلہ چشتیہ کا درخت ہندوستان میں حضرت ہی نے لگایا تھا، جس کے اثرات ملک کے طول و عرض میں آج بھی زندہ و تابندہ نظر آتے ہیں، جن کی ضیاء پاش کرنے
آج بھی لوگوں کی تاریک زندگیوں کو ظلمت قدوں سے نکال کر منور کر رہی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک کو میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس ملک میں بہت سی چیزوں کی شکایتیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو ان کا تعلق اتفاق سے زندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ جو زندوں کے زندہ ہیں خواجہ خواجگان کی صورت میں، ان کی طرف لوگ کو جا کر سر جھکاتے ہیں اور وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بناتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے اور ان کے بعد میں آنے والے جو سلسلہ متوسلین ہیں، ان سب جانشین ہیں، ان سب سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے، یہ سبق سیکھنا ہے، دنیا کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ملک جب، معاف کیجیے گا مجھے سوء ادب تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنے کی اجازت، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ یہ ملک جو مردوں کی اتنی قدر کرتا ہے، اگر زندہ ایسے ہو جائیں جیسے مردے تھے تو پھر دنیا کے اندر کون سا انسان آ سکتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت کے یہ جو پرستار تھے اور جانشین تھے، ان کے اسوے کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام پیش کر لوں۔ جی جی دیوانی صاحب جو ہوں تو حبیبی صاحب جی پڑھیے، سلام پڑھ دیجیے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، صدقہ دو غسل ورا کا، صدقہ دے دو پنجتن یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ یا حبیب اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما۔ مالک و مولا سرمایہ ملت حضرت پروفیسر اختر الواسع صاحب کو سلامتی عطا فرما، ان کا سارا تعبیر اس جماعت پر ہم سب پر قائم فرما۔ حبیبی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، افضل مصباحی صاحب، مسلم شیوانی صاحب، ظفر عقیل صاحب، ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ ہم سب کے لیے جتنے بھی ناظرین ہیں، بالخصوص اسی ٹی وی کے ناظرین اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے چینل سے، پینل سے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، مالک و مولا سب کو عافیت عطا فرما۔ جو دیکھ رہے ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔
سب کے والدین کو عافیت عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرما، جن کے والدین بقید حیات ہیں سب کو عمر دراز عطا فرما، سب کے لیے خیر و عافیت کے دروازے کھول دے، ہر ایک کو شر سے محفوظ فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما، کریم مولا توفیق بندگی شعور زندگی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔